سورہ مبارکہ مائدہ کی 54ویں اور 55ویں دو مسلسل آیتیں پڑھی ہیں میں نے، اور دونوں آیتوں کو اس لیے پڑھا ہے کہ جان سکیں کہ اللہ کی، رسول اللہ کی اور مولا علی کی ولایت اتنی آسان نہیں ہے جو ہر ایک کو مل جائے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے آمادگی ضروری ہے، اس کے لیے تیاری ضروری ہے۔ لہٰذا 55ویں آیت جس میں اللہ 3 مولاؤں کا ذکر کر رہا ہے، ہم سب سنی شیعہ مسلمانوں کے 3 مولا ہیں، ایک اللہ مولا، ایک رسول اللہ مولا اور ایک علی مولا۔ ہم سب کے 3 مولا ہیں۔ بس وہ مولانا اسحاق صاحب قبلہ فیصل آباد والے جو ہمارے اہل سنت عالم دین تھے، وہ اپنے مجمع میں کہہ رہے تھے کہ شیعہ سنی کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے۔ شیعہ سنی میں اختلاف ہے، جھگڑا نہیں ہے۔ اختلاف اور ہوتا ہے، جھگڑا اور ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے جہاں اختلاف ہو وہاں جھگڑا بھی ہو۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو ایک پرچہ ان کے پاس آ گیا، لمبی لسٹ تھی اس کے اندر کہ آپ فرما رہے ہیں کہ شیعہ سنی کا تو جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، صہیونی یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، نتنیاہو والے پارٹی کا پھیلایا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگے جی یہ تو ان کی نماز علیحدہ ہے، ان کا روزہ علیحدہ دیر سے کھولتے ہیں، ان کی اذان ایسے ہے، ان کا کلمہ ایسے ہے، یہ حج میں طواف نساء بھی کرتے ہیں، ایک لمبی لسٹ۔ تو مولانا صاحب نے اسے اٹھا کے فرمایا کہ یہ سارے سوالات بتا رہے ہیں کہ تم مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر تم اپنی کتابوں کو پڑھ رہے ہوتے تو ان باتوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے ایک ایک کا جواب دیا ہے، وہ کلپ بھی موجود ہے، اور میں تو ان کے گھر 2-3 دفعہ ان کی زندگی میں جا چکا۔ ان کی رحلت کے بعد فاتحہ خوانی کے لیے گیا، فیصل آباد ملت ٹاؤن میں رہتے تھے وہ۔ تو انہوں نے فرمایا ایک ایک کا جواب دیتے ہوئے، جو اس وقت ایک جواب میرے مضمون میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ شیعوں کا کلمہ علیحدہ ہے، شیعہ کیا علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ سے پہلے بولتے ہیں؟ شیعہ کیا علی کی ولایت کا اقرار اور اعلان توحید سے ہٹ کر کرتے ہیں؟ ساری امت کہتی ہے لا الہ الا اللہ، شیعہ بھی بولتا ہے۔ سب کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، شیعہ بھی بولتا ہے۔ شیعہ ان 2 کلمات کے بعد ایک اور کلمہ بھی کہتا ہے، اور وہ ہے علی ولی اللہ۔ تو اپنے مجمع سے کہنے لگے مجھے ہاں نا میں بتاؤ علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ بڑی عنایت آپ کے توجہات۔ کہا نا میں بتاؤ علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ تو سارے مجمع نے کہا کہ ہاں علی اللہ کے ولی ہیں، نہ جانے کس کس کو ولی مانتے ہو۔ میں یہ میرا جملہ ہے۔ انہوں نے کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں، تو ایک دم الجھ کے کہنے لگے بس تم میں اور ان میں یہی فرق ہے، تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو۔ شیعہ مانتا بھی ہے اور بولتا بھی۔ تو سنی شیعہ دونوں کے 3 مولا ہیں۔ اب کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، البتہ مرنے کے بعد سب کو ماننا پڑے گا، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ زندگی میں ہی مان لیا جائے۔ مرنے کے بعد تو جنت میں داخلہ ہی بغیر مولا علی کی ولایت کے ممکن ہی نہیں۔ جنت کے دروازے جی جتنے میرے عزیز احباب یہاں میرے سنی میرے بھائی تشریف فرما ہے، بڑے ہی تسلی سے اطمینان کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ سنی شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا جب تک کہ اس کے دل و دماغ کا حاکم علی نہ ہو۔ بھول جائے اس بات کو کہ وہ جنت میں چلا جائے گا اور اس کے دل کے اندر مولا علی کا بغض پایا جاتا ہو، بھول جائے۔ جنت کے دروازے پر بھی علی علی مولا کے صداؤں کے ساتھ دروازہ کھلتا ہے۔ جب دروازہ کھلتا ہے، دروازے کی کنڈی بجتی ہے تو علی علی کی آوازیں آتی ہیں۔ جنت کو اللہ نے مخملی پردوں سے سجایا ہے اور ان پر جو نگار لکھے ہوئے ہیں وہ علی علی کے لکھے ہوئے ہیں۔
جنت میں جب تیز ہوا چلتی ہے تو ہوا کی آواز صدائے سرسر نہیں ہوتی. صلوات پڑھ لیں، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ طے ہے کہ جب تک مولا علی لکھ کر نہیں دیں گے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ سارے وہ پیغامات ہیں. اور یہ جان لیں کہ محشر میں نبی مکرم جب کسی کے ہاتھ میں اپنا علم دیں گے تو وہ علی. کسی نے کہا یا رسول اللہ جنت میں منظر کیا بنے گا؟ تو سرکار نے پورا منظر پیش کیا کہ جنت، معاف کیجئے گا، محشر میں منظر کیا بنے گا؟ تو سرکار دو جہاں نے پورے محشر کا منظر بیان فرمایا کہ کیسے کیسے کس کس نبی کو بلایا جائے گا. اور پھر جب سارے انبیاء تشریف لے آئیں گے اور پھر ایک مرتبہ جنت کی طرف جب قافلہ بڑھنے لگے گا تو منظر کیا بنے گا؟ تو اس منظر کو بیان کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ علی صاحب لوائی، علی میرا علمدار ہے. وہ لواء الحمد لے کر علی آئے گا جس کا ایک پھریرا مشرق میں جا رہا ہوگا اور علم کا دوسرا پھریرا مغرب میں جا رہا ہوگا، اور اس علم کو اٹھا کر علی آئے گا. اور پھر یہ کہہ کر سرکار نے فرمایا علی میرے آگے چلے گا اس لیے کہ علمدار ہمیشہ آگے چلتا. جی منظر ہی کچھ اور ہوگا. تو یہ طے ہے کہ ہم سب کے، تمام مسلمانوں کے 3 مولا ہیں. اللہ مولا مطلق، اور اس مولا مطلق نے جسے ہمارا مولا بنایا وہ مولا نبی. مولا نبی ہماری نسبت مولا مطلق، اور مولا نبی کو جس کے ہاتھوں پر مولا کہلوایا وہ مولا علی. لہذا قرآن کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی، تمہارا مولا، تمہارا سرپرست، تمہارا حاکم اللہ ہے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بھائی بس کرو نا، جب اللہ کا نام لیتے ہو تو ایک جملہ، جب رسول اللہ کی بات کرتے ہو تو ایک جملہ، اور جب علی کی بات آتی ہے تو لائن لگا دیتے ہو. اذانوں میں، کلموں میں خلیفتہ بلا فصل تک. ولی اللہ بھی ہے، وصی و رسول بھی ہے، وہ خلیفتہ بلا فصل بھی ہیں. ایک لمبی لائن مولا علی کی جب بات آتی ہے اللہ نے بھی لمبی لائن لگائی ہے. آپ یہی سورہ مائدہ کی 55ویں آیت دیکھ لیجئے. جب تیسرے مولا کی بات آئی ہے نا تو ایمان کا تذکرہ بھی کیا ہے، نماز کا ذکر بھی کیا ہے، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کی بھی بات کیا. اللہ بھی چاہتا ہے کہ مولا علی کی بات زیادہ ہو.